خیر مقدم ہے آپ کا سمے نیوز نیٹ ورک میں اور آپ دیکھ رہے ہیں 24 گھنٹے کا اردو نیوز چینل عالمی سمے۔ حالت حاضرہ کے ساتھ حاضر ہوں میں خالد رضا خان۔ ہم بات کر رہے ہیں نیپال میں آئے زلزلے کی ہندوستان میں اور نیپال میں مسلسل زلزلوں کے جھٹکے محسوس کیے جا رہے ہیں۔ ہندوستان میں جہاں تیسری دن بھی 2 بار زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے، وہیں نیپال میں تو اب تک 66 سے زیادہ مرتبہ آئے زلزلے نے لوگوں کو دہشت میں ڈال رکھا ہے۔ حالانکہ نیپال کی اس پریشانی کی گھڑی میں ہندوستان پوری طرح اس کے ساتھ کھڑا ہے اور ہر طرح کی مدد کر رہا ہے، لیکن ہندوستان میں خاص طور پر بہار اور مشرقی اتر پردیش میں زلزلے کے جھٹکوں اور افواہوں نے یہاں کے لوگوں کی پریشانیوں میں اضافہ کر دیا ہے۔ لوگ رات میں گھروں کے باہر سونے کو مجبور ہیں۔ حالانکہ محکمہ موسمیات اور حکومت نے لوگوں کو افواہوں سے دور رہنے کے لیے لگاتار اپیل کی ہے، لیکن اس کا کتنا اثر دیہی علاقوں میں ہے یہ دیکھنے والی بات ہوگی۔ اس کے علاوہ ہم بات کریں گے یمن کی۔ یمن کے 3 شہروں میں صدر منصور ہادی کی وفادار فوج اور حوثی باغیوں کے درمیان خونریز جھڑپیں جاری ہیں۔ اسی درمیان یمن کے صدر منصور ہادی نے حوثیوں اور سابق صدر علی عبداللہ صالح کی مذاکرات کی پیشکش مسترد کر دی ہے اور کہا ہے کہ اب تک جب تک یمن کے تمام شہروں سے حوثیوں کا قبضہ ختم نہیں ہو جاتا وہ ان سے کسی قسم کے مذاکرات نہیں کریں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا واقعی حوثیوں کی پسپائی ہو رہی ہے، اور کیا اگر منصور ہادی کی حکومت پورے یمن پر پھر سے قابض ہو بھی جاتی ہے تو یمن میں امن و امان قائم ہو پائے گا اور خطے میں سعودی عرب اور ایران کے وقار کی لڑائی کیا ختم ہو جائے گی؟ انہی موضوعات پر بات چیت کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینئر صحافی اور سیاسی تجزیہ کار اسد رضا صاحب۔ آپ کا عالمی سمے اسٹوڈیو میں خیر مقدم ہے۔ ان کے علاوہ ہمارے ساتھ جب ہم نیپال میں آئے زلزلے اور ہندوستان کے کئی ریاستوں میں آئے زلزلے اور اس سے ہوئی اموات کے سلسلے میں بات کر رہے ہوں گے اور متاثرین کی بات کر رہے ہوں گے، تو ہمارے ساتھ فون لائن کے ذریعے ممبئی سے شامل ہو رہے ہوں گے ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے ماہر اور ٹاٹا انسٹیٹیوٹ آف سوشل سائنسز میں ایسوسیٹ پروفیسر ڈاکٹر کے ایم پاریویلن بھی۔ اور ہم جب یمن کے سلسلے میں بات کر رہے ہوں گے تو ہمارے ساتھ دہلی سے فون لائن کے ذریعے گفتگو میں شامل ہوں گے انڈین کونسل آف ورلڈ افیئرز میں سینئر فیلو اور عالمی امور کے ماہر ڈاکٹر فضل الرحمان صاحب بھی۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں اپنا خصوصی پروگرام حالات حاضرہ۔ بہار سمیت ہندوستان کی کئی ریاستوں میں زلزلے کے تازے جھٹکے محسوس کیے گئے، جن کی شدت 5.1 بتائی گئی۔ ہندوستان میں تیسرے دن زلزلے کی خبر سے پورے ملک میں دہشت پھیل گئی۔ حالانکہ ہلکے جھٹکے صبح بھی محسوس کیے گئے، لیکن شام میں آئے زلزلوں نے لوگوں کو گھروں اور دفتروں سے باہر نکلنے پر مجبور کر دیا۔ بہار کے کھگڑیا، پورنیا، پٹنہ اور بھاگلپور کے علاوہ کوشی، مظفر پور میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ بہار کے علاوہ مغربی بنگال، آسام، سکم میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ اس سے پہلے آئے ہندوستان میں زلزلے کا سب سے زیادہ اثر ریاست بہار میں نظر آیا، جہاں اب تک تقریباً 60 لوگوں کی موت ہو چکی ہے۔ ریاست میں زلزلے سے دہشت کا یہ عالم ہے کہ لوگ اب بھی گھروں کے باہر ہی سو رہے ہیں۔ کم و بیش یہی حالت مشرقی اتر پردیش میں بھی ہے، جہاں افواہوں کا بازار بھی گرم ہے۔ لوگوں میں اب بھی یہ خدشہ بنا ہوا ہے کہ اگر پھر زلزلہ آیا تو گھروں کے اندر رہنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ ریاست کے وزیر اعلیٰ نتیش کمار بھی ایسے خوفزدہ لوگوں سے ملنے پہنچے اور لوگوں کو احتیاط برتنے کو کہا، ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ وہ افواہوں پر دھیان نہ دیں۔ واضح ہے کہ بہار کے علاوہ اتر پردیش میں 12، مغربی بنگال میں 3 اور راجستھان میں زلزلے سے 1 شخص کی موت ہونے کی تصدیق ہو چکی ہے۔ نیپال میں زلزلے کے ہلکے جھٹکے آنے کا سلسلہ جاری ہے۔ اب تک خبروں کے مطابق 66 سے زیادہ مرتبہ یہ جھٹکے محسوس کیے جا چکے ہیں۔ حالانکہ یہ جھٹکے رک کر آ رہے ہیں۔ یہاں زلزلے سے اب تک 3700 سے زیادہ لوگوں کی موت ہو چکی ہے اور 6000 سے زیادہ لوگ زخمی ہیں۔ مالوکین کی تعداد مسلسل بڑھتی جا رہی ہے۔ جیسے جیسے ملبہ ہٹایا جا رہا ہے مزید لاشیں نکل رہی ہیں۔ اس بیچ کاٹمانڈو اور آس پاس کے علاقے میں رک کر بارش بھی ہو رہی ہے۔
جس سے راحت اور بچاؤ کے کاموں میں مشکل آ رہی ہے۔ تیز بارش کے سبب تربھون ایئرپورٹ کو بند کر کے ہوائی خدمات کو روکنا پڑا ہے، لہذا جو راحت کا سامان ہندوستان کی طرف سے بھیجا جا رہا تھا اس کی سپلائی میں کچھ رکاوٹ آئی۔ راحت کے کام میں مصروف لوگوں کو بارش کے رکنے کا انتظار کرنا پڑا۔ Surgeries for abdominal trauma. There are a lot of patients having hip fractures. We are giving all the basic supports, but we are still expecting more patients to come in because a lot of patients has been rescued outside Kathmandu. So basically whatever patients we have now are from Kathmandu. So from outside they are still to come. So maybe helicopters, airlifting and all this is happening. So we are ready for that. نیپال میں بارش تھمنے کے بعد راحت اور بچاؤ کا کام تیز کر دیا گیا ہے۔ جیسے جیسے ملبہ ہٹایا جا رہا ہے لاشوں کی تعداد بھی بڑھتی جا رہی ہے، لیکن لاشوں کے بیچ NDRF کی ٹیم کو ایک خاتون کو زندہ نکالنے میں کامیابی ملی۔ ایک خاتون کو NDRF نے تقریباً 50 گھنٹے بعد زندہ باہر نکالا۔ آپ کو بتا دیں کہ نیپال میں سنیچر کو آئی قدرتی آفات میں اب تک 3700 سے زیادہ لوگوں کی جان جا چکی ہے اور 6000 سے زیادہ لوگ زخمی بتائے جا رہے ہیں۔ آپ کو بتا دیں کہ زلزلے کے جھٹکوں کے بیچ ہی متاثرہ علاقوں میں رک رک کر بارش ہو رہی ہے۔ محکمہ موسمیات نے نیپال میں تیز بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ ایسے میں اگر بارش زیادہ ہوتی ہے تو بھوسکلن اور ہم اسکلن کی سمبھاونائیں بڑھ جاتی ہے۔ آگامی 48 گھنٹے بھی وہاں پر اچھی خاصی بارش رہے گی، مدھیم اور کہیں کہیں آئسولیٹڈ تھوڑی بھاری بھی ہو سکتی ہے، تو اس سے لے کر کے پریشانی ابھی ہٹتی دکھ نہیں رہی ہے۔ سر کیا بنتے کہیں افواہوں سے لوگ پریشان ہیں؟ دیکھیے لوگ سوشل میڈیا پہ خاص طور سے افواہیں پھیلا رہے ہیں اور یہ بڑی اچھی بات نہیں ہے۔ یہ میں بتانا چاہوں گا اور اپیل کرنا چاہوں گا عام لوگوں سے کہ اس طرح کی افواہیں نہ پھیلائیں۔ کوئی ویگیانک آدھار نہیں ہے ان افواہوں کا، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ارتھ کویک کی کوئی بھوشیوانی نہیں کی جا سکتی، اور ایک بار جب بڑے میگنیٹیوڈ کا بھوکمپ آ جاتا ہے تو اس سے بڑے کا آتا نہیں، اس سے پھر ہوتے ہوتے چھوٹے ہی آتے ہیں، اور اب یہ 3 اور 4 کے بیچ آ چکے ہیں، اور افواہوں کے لیے کوئی استھان نہیں ہے، اس کو بالکل بچیں۔ اور عام طور پہ اگر آپ کے پاس میں کوئی واٹس ایپ میسج آتا ہے تو اگر آپ فارورڈ کر دیتے ہیں تو آپ بھی اس کے اتنے ہی دوشی ہیں، تو اس لیے ایسے کاریہ نہ کریں۔ سر کس طرح کے انڈیکیشنز جو آفٹر شاکس اب آ رہے ہیں مل رہے ہیں، اور کیا ان سے آگے کی سمبھاونا کس طرح کی؟ دیکھیے سمبھاونا، ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں گفتگو کے لیے موجود ہیں سینئر صحافی اور سیاسی تجزیہ کار اسد رضا صاحب، اور فون لائن کے ذریعے گفتگو میں شامل ہو رہے ہیں ٹاٹا انسٹیٹیوٹ آف سوشل سائنس میں ایسوسیٹ پروفیسر اور ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے ماہر ڈاکٹر KM پاریویلن بھی۔ اسد رضا صاحب، آپ سے گفتگو کی شروعات کرنا چاہیں گے۔ کیا لگتا ہے آپ کو جس طرح کی تباہی کے منظر نظر آ رہے ہیں ویسے میں اس کو تو روکنا بہت مشکل ہے؟ تمام ڈیزاسٹر مینجمنٹ، تمام ریسرچ جو ہے یہاں پر ایسے موقعوں پر اس کا کوئی کام نہیں سمجھ میں آتا، اور وہ تمام ریسرچ دھرے کے درے رہ جاتے ہیں، لیکن جو افواہ ہے وہ سب سے زیادہ دقتیں پیدا کر رہی ہیں۔ کیا واقعی جس طرح کی افواہوں سے لوگ پریشان ہیں، بہار، اتر پردیش، ہندوستان کی ہم اگر بات کریں، تو کیا واقعی ان افواہوں میں آنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیے یہ جو افواہیں ہیں ان کا تعلق بد اعتقادیوں سے بھی ہے۔ اندھ وشواس، بد اعتقادی، یہ جو ہے یہ راہ میں حائل ہوتے ہیں اور لوگ زبردستی خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔ تو میرا یہ ماننا ہے کہ جو سائنٹیفک خیالات ہیں اور جو پیش گوئیاں سائنسداں کر رہے ہیں، ماہرین کر رہے ہیں، ان پر یقین رکھا جائے۔ جیسا کہ ابھی کہا گیا ہے کہ بڑا زلزلہ آنے کے بعد پھر عام طور سے چھوٹے جھٹکے تو آتے ہیں، بڑے نہیں آتے، تو اس لیے زیادہ خوف زدہ نہ ہو۔ اسی طرح یہ بھی آ رہا ہے کہ صاحب چاند جو ہے وہ الٹا ہو گیا ہے، یہ ہو گیا ہے، وہ گیا ہے، سب بے وقوفی کی باتیں ہیں، ان پر لوگ یقین نہ کریں، نہ ان میسیجز کو پڑھیں اور نہ ان پر وہ یقین کریں، بلکہ ایک یہ ہے کہ جو اس بیچ ہمارے ساتھ ممبئی سے ڈاکٹر KM پاریویلن بات چیت میں شامل ہو گئے ہیں، جو ٹاٹا انسٹیٹیوٹ آف سوشل سائنس میں ایسوسیٹ پروفیسر ہیں اور ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے ماہر بھی ہیں۔ ڈاکٹر KM پاریویلن، ویلکم ہے آپ کا۔ کیا لگتا ہے ڈاکٹر KM پاریویلن، جس طرح سے جو ڈیزاسٹر ہوا تو وہ ہوا، اس کو روکنا تو بہت مشکل تھا، اس کو نہ کوئی پریڈکٹ کر سکتا ہے، نہ اس کی ٹائم کسی طرح سے وہ طے نہیں کیا جا سکتا، لیکن ہم اس کو منیمائز ضرور کر سکتے ہیں۔ نیپال میں جو کچھ ہوا وہ تو ہوا، لیکن ہندوستان میں اتر پردیش اور بہار میں سب سے زیادہ نقصان ہوا ہے، اور
ایسے میں جس طرح کے اسٹرکچرز رہے ہیں یہاں پر بنے ہیں اور جو پیرامیٹرز پر کھڑے نہیں اترتے، اب چونکہ اتنی آبادی یہاں بس چکی ہے، لوگ رہتے ہیں ویسے میں، تو ایسی صورت میں کیا طریقہ ہو سکتا ہے کہ لوگوں کو ایسے ڈیزاسٹر سے بچایا جائے؟ اوکے، بہت بہت شکریہ. ٹو اسٹارٹ وتھ disaster is very unfortunate what has happened in Nepal and effects felt across India also in some of the states. What we need to do is see, way back in 2007-8, India has developed or evolved the national guidelines on earthquakes, for example. Yeah. That is very important, but it was not actually followed in many of the states. That's actually something very worrisome issue. Even though we have guidelines, we are not adequately following the building codes. We are not following the earthquake guidelines, nor the town and country planning properly. So many unorganized constructions are all a case of worry and concern we have. Yeah. What happened in Nepal is actually very unfortunate. It is quite a very underdeveloped country. Nepal, particularly Kathmandu, being affected badly, reminds us that what happened in Haiti some time back, where the entire country collapsed because the capital Port-au-Prince was severely damaged. Something of that sort we have heard in Nepal, where more than 3,000 people are killed and several thousand injured. بٹ ڈاکٹر کے ایم پاریولن، ہندوستان میں، بھارت میں ہم اتر پردیش اور بہار جیسے اسٹیٹس میں کیا کر سکتے ہیں جہاں پر انآتھرائزڈ کنسٹرکشن سے اب ڈینسلی پاپولیٹڈ وہ کالونیز ہیں جو انآتھرائزڈ طریقے سے بنائی گئی ہیں، جو پیرامیٹرز پر کھڑی نہیں اترتی ہیں، وہاں پر کیسے بچایا جا سکتا ہے لوگوں کو؟ اس کے لیے گورنمنٹ کے پاس کوئی ایسا ڈیزائن ہے، کوئی ایسا پلان ہے؟ Yes, actually we do have some of these preparedness now. Actually, since 2005 we have a National Disaster Management Act and National Disaster Management Authorities working towards these issues. For example, we can actually go on two fronts. One, we call it as structural mitigation measures, where we can go on, improving whatever has been built and whatever to be unauthorized, how we can regulate them, how we can do some of the structural preparedness in terms of evaluation has to be done, review has to be done. That is one, and ensuring that there are old buildings vis-a-vis hospitals or schools or any of the public places. We can go for implementing some of the earthquake resilient measures. The second one is the non-structural mitigation, meaning the people's preparedness, community participatory preparedness could be done. People could be told about the do's and don'ts in an earthquake context or any other natural hazards. Yeah. These are all quite available, and we need to practice them regularly. We should not wait for a disaster, but I think we need to be prepared. That is what again and again the disasters remind us. بٹ ڈاکٹر کے ایم پاریولن، نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی اتنی ایکٹیو پرو ایکٹیو نظر نہیں آتی ہے. کامن ڈیز کی اگر ہم بات کریں کہ عام لوگوں کے پاس، کامن پیپل کے پاس جا کر ان کے لیے کوئی موک ڈرل کروا رہی ہو، یا کوئی جس طرح کے اسٹرکچرل میٹیگیشن کی بات کی آپ نے کہ اس کو کہیں نہ کہیں سے جو انآتھرائزڈ کالونیز ہیں جہاں پر اسٹرکچرل پرابلم ہے بلڈنگز میں، وہاں پر اس کو کیسے دور کیا جائے اس اسٹرکچرل پرابلم کو، اس طرح کی جا کر وہ کوئی ٹپس دے رہی ہوں، وہ ایسا عام دنوں میں ہم جیسے جرنلسٹ کو بھی نظر نہیں آتا. National Disaster Management Authority is a government body which can provide guidelines and advices. But what needs to be done is the state governments have to actually take up these things, take up these implementation of these measures and guidelines. I think that is where we are lacking, being a very federal country. The states have the responsibilities on these disasters, and these guidelines are available. They have to utilize them. They have to go for this mitigation measures, review, and constantly, being prepared for all these kind of disasters and eventualities lies with the state government. I think the state governments have to, take up these measures and do so.
جی، تو اس کا مطلب کہ جو گورنمنٹ ہے، جو گائیڈ لائنس دی جا رہی ہیں نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کی جانب سے، وہ گورنمنٹ اس کو امپلیمنٹ کرنے میں کہیں نہ کہیں سے کمی کر پا رہی ہے، اس کو امپلیمنٹ نہیں کر پا رہی، ایگزیکیوٹ نہیں کر پا رہی ہے، جس کی وجہ سے کہیں نہ کہیں سے ایسے موقعوں پر، ایسے ڈیزاسٹر کے ٹائم میں زیادہ نقصان ہو رہا ہے. تو کیا گورنمنٹ کو ایسے معاملے کو نظر میں رکھتے ہوئے پرو ایکٹیو ہونے کی ضرورت ہے؟ Definitely بہت ضروری ہے. We have to actually not wait for disasters to come and then we should not respond. Rather we have to become proactive and we have to take our measures and what we can call it as mainstreaming disaster risk reduction into development. That has to happen. In the course of development itself, we have to mainstream disaster risk reduction in every measure we do, whether it is new roads, bridges, new buildings, any constructions, any activities. We need to actually go for a review, disaster management review, and accordingly incorporate these preparedness measures in the context of earthquakes, floods, and several other hazards which we facing. We need to do that. Landslides and other examples are there, depending on the context. Yeah. We may recall Uttarakhand disaster. It was quite a bit of a man-made disaster. Ji. These kind of things are very much preventable. Every disaster does not have necessarily every hazard does not have to necessarily turn into disaster. Yeah. What divides the disaster and hazard is the level of preparedness and mitigation. Yeah. Saying goes, we have to be prepared all the time. State governments, district governments, panchayats, town panchayat, ward level. We have to keep on, make sure that we all are part of this preparedness drive, make ourselves disaster resilient, and that is what we have to work towards. یعنی ہر لیول پر، ہر سطح پر پریپیئر رہنے کی ضرورت ہے، تبھی ہم اس طرح کے ڈیزاسٹر کو روک پائیں گے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر کے ایم پاریولن، ممبئی سے فون لائن کے ذریعے بات چیت میں شامل ہونے کے لیے. شکریہ، بہت بہت شکریہ. تو ڈاکٹر کے ایم پاریولن فرما رہے تھے کہ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے جو گائیڈ لائنز تیار کی ہیں، جو گائیڈ لائنز بتا دی ہیں حکومت کو، حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اس پر عمل کرے. اس کے بہت سارے طریقے ہیں کہ پرانے جو انآتھرائزڈ اسٹرکچرز ہیں جس میں گھنی آبادی بستی ہے، ان اسٹرکچرز کو جو اس میں کمیاں ہیں اس کو کیسے میٹیگیٹ کیا جائے، اس کو کیسے دور کیا جائے. اس کے علاوہ موک ڈرل کی ضرورت ہے کہ لوگوں کو اتنا آگاہ کیا جائے، اس طرح سے تیار کیا جائے عام دنوں میں ڈیزاسٹر سے پہلے کہ لوگ ایسا موقع آئے، اگر کسی طرح کی آفات آئے قدرتی، تو لوگ اپنے آپ کیسے نمٹ سکیں، بلڈنگ کو کیسے مضبوط کر سکیں. اس کے لیے حکومت کی ذمہ داری ہے، اور حکومت کہیں نہ کہیں سے اس میں کمزور پڑتی نظر آتی ہے، اور حکومت اپنی ذمہ داریوں کو اس معاملے میں نبھاتی کم نظر آتی ہے. کوئی بھی حکومت رہی ہو، برسوں سے حکومتیں بدلتی ہیں، لیکن اس جانب کسی کا دھیان نہیں جاتا. جب اس طرح کی قدرتی آفات ہو جاتی ہیں، ڈیزاسٹر ہو جاتا ہے، تب پھر مینجمنٹ کی بات اٹھتی ہے. اسد رضا صاحب، آپ سے جاننا چاہیں گے، کیا لگتا ہے کیا جو بات وہ بتا رہے تھے ڈاکٹر کے ایم پاریولن بہت اہم بات ہے کہ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کی ذمہ داری امپلیمنٹ کرنا نہیں ہے، اس کو ریسرچ کر کے گائیڈ لائنز پرووائڈ کرنا ہے حکومت کو، اور حکومت کی ذمہ داری ہے اس کو ایگزیکیوٹ کرنا. کیا عام دنوں میں آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ کوئی موک ڈرل ہو رہا ہو ارتھکویک کو لے کر، یا جس سے اسٹرکچرل فالٹ کے میٹیگیشن کی بات وہ کر رہے تھے، کیا اس طرح کے میٹیگیشن کے لیے کوئی موو حکومت کی جانب سے کیا گیا، کوئی اقدام کیا گیا ہو؟ نہیں، ابھی تک تو ہم نے نہیں دیکھا کہ کوئی موک ڈرل کرائی گئی ہو اس طرح کی کہ زلزلہ اگر آ جائے تو کیسے بچیں، جی کیسے خود کو کریں. بلکہ کچھ میڈیا میں ضرور آ جاتا ہے اس طرح کے، جیسے کہ کچھ اخبارات نے دیا ہے کہ اگر زلزلہ آئے، تمام گائیڈ لائنز موجود ہیں ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کی جانب سے انہوں نے دے رکھی، اس کے باوجود کیوں کمی کہاں رہ جاتی ہے، کیوں اتنی لاپرواہی کی جاتی ہے؟ وجہ ہے کہ جو مکان بناتے ہیں یا بلڈنگیں بناتے ہیں پرائیویٹ بلڈرز، وہ اس میں اس حساب سے نہیں بناتے جو گائیڈ لائنز ہیں ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی جانب سے دی گئی ہیں، جو اتفاقات دی گئی. لیکن اس کو بھی، اس کے میٹیگیشن کی بات بھی تو گائیڈ لائنز میں موجود ہے کہ اس کو کیسے اسٹرکچرل جو دقتیں ہیں، جو فالٹ ہے، اس کو کیسے دور کیا جائے، کیسے اس کو ری اسٹرینتھن کیا جائے. دیکھیے، اس میں دونوں باتیں ہیں کہ گورنمنٹ کے جو اہلکار ہیں وہ اور عوام، ان میں دونوں میں تال میل اگر ہو تو اس تال میل کے بعد ہی کچھ ایسی عمارتیں بنائی جا سکتی ہیں، کالونیاں بنائی جا سکتی ہیں کہ جو زلزلے کا مقابلہ کر سکیں. ورنہ ہمارے ہاں یہ ہے کہ جو بھی مکان بناتا ہے اپنے حساب سے بنا لیتا ہے، اور اس میں زلزلے کا
जो है किस तरह का स्ट्रक्चर होना चाहिए उसका वो ध्यान नहीं रखता। तो जी, जहां आवाम और जो प्राइवेट बिल्डर्स हैं वो ध्यान नहीं रखते कि जलजले से बचने के हिसाब से वो मकानात बनाए, उस तरह का स्ट्रक्चर बनाए, लेकिन दूसरी जानिब नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने तमाम अपनी मेहनतों और रिसर्च के बाद जो गाइडलाइंस हुकूमत को दी हैं, कम से कम आम शहरी के नाते हम ये कह सकते हैं, एक जर्नलिस्ट के नाते ये कह सकते हैं कि जिस तरह का प्रो एक्टिव इकदाम होना चाहिए हुकूमत की जानिब से आवाम को बेदार करने के लिए, जैसे स्ट्रक्चरल मिटिगेशन की बात कर रहे थे डॉक्टर के एम पारीवेलन, जो डिजास्टर मैनेजमेंट के एक्सपर्ट भी हैं, उस तरह का इकदाम हुकूमत की जानिब से नजर नहीं आता है। बात तब उठती है क्योंकि कुदरती आफात को रोकना तो मुश्किल है, हालांकि उसके लिए भी इंसान ही जिम्मेदार हैं, इंसान की अपनी कारकर्दगी ही जिम्मेदार है, वो एक लंबी बहस है। लेकिन कुदरती आफात आने के बाद हुकूमत जागती है, फिर लोगों को इमदाद के लिए इकदाम करती है। क्या खूब होता कि उससे पहले वो आवाम को बेदार कर देती, किसी तरह का मॉक ड्रिल होता, ये आम होता, और जिससे स्ट्रक्चरल मिटिगेशन की बात कर रहे थे उसकी जानिब लोगों को बेदार किया जाता। हालात हादरा में वक्त हो गया है ब्रेक का। असद रजा साहब स्टूडियो में गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं। ब्रेक के बाद हम आएंगे तो रुख करेंगे यमन का कि यमन में हौसी बागियों और सदर मंसूर हादी की हुकूमत की फौज के दरमियान मुसलसल कई शहरों में, खासतौर से 3 शहरों में झड़पें जारी हैं। इस दरमियान हौसियों और अली अब्दुल्ला सालेह ने सदर मंसूर हादी से अमन की और बातचीत की पेशकश की है, जिसे सदर मंसूर हादी ने की हुकूमत ने ठुकरा दिया और कहा कि जब तक पूरे मुल्क से हौसियों का कब्जा खत्म नहीं हो जाता किसी तरह की कोई मुफाहमत, कोई बातचीत नहीं होगी। और इसके तमाम पहलुओं पर गुफ्तगू के लिए हमारे साथ दिल्ली से फोन लाइन के जरिए शामिल हो रहे होंगे इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स में सीनियर फेलो और आलमी उमूर के माहिर डॉक्टर फजलुर रहमान साहब भी फौरन हाजिर होते हैं। अगर 430 सभा कर रहे हैं नरेंद्र मोदी तो जाहिर सी बात है वो दिन भर में 4 बार दिखेंगे। मुसलमान पिछड़ा हुआ है तो मुसलमान को रिजर्वेशन देकर उसको आगे लाइए। 4-5 मिनिस्ट्रीज आपने एक आदमी को दे रखी। बाहर का विदेशी आकर के जम्मू कश्मीर का नागरिक शादी करके बन सकता है। कोई महिला यदि वहाँ की यदि बाहर कर लेती है तो उसकी सिटीजनशिप भी खत्म हो जाए। मुल्क मिल्लत के मसाइल का अंबार, कौन है इनका जिम्मेदार? सियासी लीडरों के ख्यालात और दानिश्वरों के इफ्कार। देखिए सैयद फैसल अली के साथ खुली बहस हर शनिचर की रात 8 बजे और एतवार की दोपहर 2 बजे सिर्फ आलमी समय पर। अगर 430 सभा कर रहे हैं नरेंद्र मोदी तो जाहिर सी बात है वो दिन भर में 4 बार दिखेंगे। मुसलमान पिछड़ा हुआ है तो मुसलमान को रिजर्वेशन देकर उसको आगे लाइए। 4-5 मिनिस्ट्रीज आपने एक आदमी को दे रखी। बाहर का विदेशी आकर के जम्मू कश्मीर का नागरिक शादी करके बन सकता है। कोई महिला यदि वहाँ की यदि बाहर कर लेती है तो उसकी सिटीजनशिप भी खत्म हो जाए। मुल्क मिल्लत के मसाइल का अंबार। ब्रेक के बाद आलमी समय में आपका फिर खैर मकदम है। आप देख रहे हैं हमारा खुसूसी प्रोग्राम हालात हाज़रा। स्टूडियो में गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं सीनियर साफी और सियासी तजज़ियाकार असद रज़ा साहब, और इस सेगमेंट में दिल्ली से गुफ्तगू में शामिल हो रहे हैं फोन लाइन के जरिए इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स में सीनियर फेलो और इंटरनेशनल अफेयर्स के माहिर डॉक्टर फजलुर रहमान साहब। आपका खैर मकदम है। यमन के 3 शहरों में सदर मंसूर हादी की वफादार फौज और हौसी बागियों के दरमियान खूरेज झड़पें हुई, जिनमें कम से कम 90 अफराद हलाक हो गए। अल अरबिया न्यूज चैनल के मुताबिक यमन के जनूबी और जनूब मगरबी शहरों मारिब, ताज और अदन में फौज और उनके इत्तेहादी कबायलियों की हौसी बागियों और उनके इत्तेहादियों के दरमियान लड़ाई हो रही है। ताज के बाशिंदों का कहना है कि मंसूर हादी की फौज ने इस शहर में हौसी मिलिशिया से बहुत से इलाके खाली करा लिए हैं। हौसी बागियों ने इलाकों पर तकरीबन 1 महीने से कब्जा कर रखा था और उन्हें किसी किस्म की मुजाहमत का सामना नहीं करना पड़ रहा था, लेकिन अब उन्हें वहां से पसपा होना पड़ा है। यमन के सदर मंसूर हादी ने हौसियों और साबिक सदर अली अब्दुल्ला सालेह की मुज़ाकरात की पेशकश मुस्तरद कर दी है और कहा कि जब तक यमन के तमाम शहरों पर
حوثیوں کا قبضہ ختم نہیں ہو جاتا وہ ان سے کسی قسم کے مذاکرات نہیں کریں گے۔ یمن کے وزیر خارجہ ریاض یاسین نے ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے اس بات کی تصدیق کی۔ ان کا کہنا تھا کہ یمن کا 70% علاقہ حوثیوں کے کنٹرول سے باہر آ چکا ہے۔ عوامی مزاحمت کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ کم وسائل کے باوجود مزاحمتی قوتیں مسلسل پیش قدمی کر رہی ہیں۔ ریاض یاسین نے مزید کہا کہ صدر منصور ہادی نے کہا ہے کہ وہ حوثیوں کے ساتھ اس وقت تک کوئی مفاہمت نہیں کریں گے جب تک ملک پر غیر آئینی قبضہ ختم نہیں کر دیتے ہیں۔ صدر ہادی نے سابق صدر علی عبداللہ صالح کی جانب سے مذاکرات کی پیشکش کو ٹھکرا دیا ہے۔ ہمارے ساتھ دونوں مہمان گفتگو میں شامل ہیں۔ اسٹوڈیو میں موجود ہیں حسن رضا صاحب، فون لائن کے ذریعے گفتگو میں شامل ہو رہے ہیں دلی سے انڈین کونسل آف ورلڈ افیئرز میں سینئر فیلو اور عالمی امور کے ماہر ڈاکٹر فضل الرحمان صاحب۔ آپ کا خیر مقدم ہے ڈاکٹر فضل الرحمان صاحب۔ ڈاکٹر فضل صاحب، کیا لگتا ہے آپ کو اب جو حالات نظر آ رہے ہیں، کیا حوثیوں کا قبضہ ملک سے جو غیر آئینی قبضہ کہا جا رہا ہے وہ حوثی باغیوں کا اب ختم ہونے والا ہے کیونکہ وہ پسپائی کی طرف بڑھ رہے ہیں؟ اور یہ جو دعویٰ ہے منصور ہادی کی حکومت کا، ان کی فوج کا، کہ 70% جو قبضے والے علاقے تھے ملک کے ان سے حوثیوں کو ہٹا دیا گیا ہے، پیچھے کھدیڑ دیا گیا ہے۔ خالد صاحب، میں بتاؤں آپ کو کہ یہ تو ہونا ہی تھا۔ یہ یمن کا جو سلسلہ ہے، یمن کا، اس کو پورے اگر پس منظر میں دیکھیں گے تو یہ عرب اسپرنگ کے بعد جو چیزیں ہو رہی ہیں اس کا سیدھا تعلق اس سے ہے۔ اور جب سے عرب کولیشن فورسز جب سے وہاں پہ آ گئی ہیں تب سے حوثیوں کو لگاتار کسی نہ کسی طرح کی ڈیفیٹ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ آج نہیں کل نہیں تو ایک ہفتے 10 دن بعد یہ چیزیں ان کے سامنے آنی تھی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اگر قبضہ ختم بھی ہو جائے اس کے بعد کیا یمن میں کسی طرح کا استحکام آ پائے گا؟ وہاں کسی طرح کی اسٹیبلٹی آ جائے گی؟ اس لیے کہ معاملہ یمن تک نہیں ہے، اس میں سیریا اور عراق کی طرح تقریباً ایک پراکسی کی سچویشن ہے، وہاں پہ پراکسی وار ہے، وہاں پہ ریجنل جو انٹرنل اور ایکسٹرنل جو فورسز ہیں وہاں پہ ان کی مداخلت ہے۔ تو سوال اس بات کا نہیں ہے کہ ان کا قبضہ ختم ہو جائے گا۔ قبضہ ختم ہونے کے بعد وہاں پہ کیا ایک جمہوری حکومت جو اس کے پریزیڈنٹ جو وہاں پہ ابھی سعودیہ میں جو قائم وہ ہیں مسلم ہیں وہ وہاں پہ آ جائیں گے، ان کو اس طرح کی سچویشن ملے گی، وہاں کی عوام کو اجازت دے گی، اور یہ مداخلت وہاں پہ چل رہی ہے وہ اس کا خاتمہ کرنا اور وہاں کے لیے پولیٹیکل۔ آپ کس طور پر دیکھتے ہیں، کیا امن کی کوئی صورت پسپائی کے بعد حوثی باغی اگر پوری طرح سے ملک کے جس طرح سے ملک میں قبضہ ہے ان کا، وہ اگر پوری طرح سے پسپا ہو جاتے ہیں تو کیا امن کی کوئی صورت نظر آتی ہے؟ کیونکہ منصور ہادی کی حکومت اور ان کی فوج کا کہنا ہے کہ وہ تب تک مذاکرات کے لیے تیار نہیں ہوں گے اور کسی بھی طرح کی مفاہمت کے لیے جب تک کہ غیر آئینی قبضہ ختم نہ ہو جائے۔ تو کیا امید کی جانی چاہیے؟ دیکھیں خالد صاحب، قبضہ ختم ہونے کا ہمارے آپ کے پاس کوئی میٹر نہیں ہوتا، کوئی لینڈ مارک نہیں ہوتا ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ اگر حوثی ختم ہو جائے یا اگر یمنی فورس اس بات کا اعلان کر لے یا عرب جو کولیشن فورسز ہیں اس بات کا اعلان کر لیں کہ پورے یمن سے ہم نے باغیوں کو وہ کر لیا ہے، خالی کر دیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ جو ایکسٹرنل پاورز ہے وہاں پہ، جیسے فار ایگزامپل ایران کی جو مداخلت ہے، ایران کے لوگ وہاں پہ ہیں، ایران سے لگاتار چیزیں وہاں مداخلت کا سلسلہ جاری ہے، کئی مہینوں سے جاری ہے، اس چیز کو کیسے ختم کریں گے آپ؟ اور اس طرح کا ہمارے پاس کوئی لینڈ مارک نہیں ہے کہ یہاں پہ یہ ہو گیا تو ہم یہ مان لیں کہ حوثیوں کی جو وہاں کے باغی ہیں ان کا قبضہ ختم ہو گیا، اب وہ لوگ جو ہے حکومت کے ساتھ۔ لیکن ڈاکٹر فضل الرحمان صاحب، ایک طرف ایران پر یہ الزام ہے کہ وہ ان کی موجودگی کسی نہ کسی طور پر وہاں اور وہاں سے ہوا مل رہی ہے، دوسری جانب سعودی عرب کہیں نہ کہیں سے علاقے میں خطے میں جو اپنا یہ کہیے کہ اپنے آپ کو ڈومینیٹ کرنے کے لیے یا یوں کہیں کہ ایران اور سعودی عرب کے وقار کی لڑائی ہو گئی ہے یمن، تو کیا یہ وقار کی لڑائی ختم ہوگی کیونکہ دونوں ذمہ دار نہیں لگتے کہیں نہ کہیں سے؟ نہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ دونوں ذمہ دار ہیں۔ خالد صاحب، اس خطے کی سب سے بدقسمتی یہ ہے کہ جو ملک کے اندر جو لڑائی چل رہی ہے، چاہے سیریا ہو، عراق ہو، لیبیا اور یمن ہو، اس ملک میں لڑائی نہیں لڑی جا رہی ہے بلکہ اس ملک کے اندر دوسری دو باہر کی طاقتیں لڑ رہی ہیں۔ اور پورے خطے میں اس وقت جو دونوں کے اندر، چاہے ایران ہو چاہے سعودی عربیہ ہو، دونوں کی یہ پوری کوشش ہے کہ اپنے آپ ان کی سیاست کا، ان کے جو ایک تسلط ان کا برقرار رہے۔ یہ لڑائی جو ایگو کی ہے، یہ لڑائی ہجومنی کی ہے۔ تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ معاملہ یمن کے اندر سے کا تعلق نہیں ہے، اس بات کا تعلق اس سے ہے کہ سعودی عربیہ اور ایران کس حد تک مفاہمت کر سکتے ہیں اور کس حد تک وہاں کے امن
اور اس کی اسٹیبلٹی. جی آپ نے بہت اہم نقطہ یہاں پر اٹھایا کہ جب تک سعودی عرب اور ایران میں کسی طرح کی انڈرسٹینڈنگ، کسی طرح کی مفاہمت نہیں ہو جاتی، یمن میں امن قائم ہونے والا نہیں ہے. آپ فون لائن پر بنے رہی. اسد رضا صاحب سے بات کر لیتے ہیں. اسد رضا صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے، کیا اس کی کوئی صورت نظر آتی ہے کہ سعودی عرب اور ایران میں کسی طرح کی مفاہمت ہو تبھی؟ کیونکہ یمن میں دونوں ملک باہر کے ہیں جو کہیں نہ کہیں سے اپنی ہیجمونی، اپنے تسلط کی لڑائی لڑ رہے ہیں. دراصل بین الاقوامی سطح پر یہ سازشیں ہو رہی ہیں اور ہوئی ہیں اور ہوتی رہیں گی. میں سمجھتا ہوں کہ چاہے وہ شام ہو، چاہے لیبیا ہو، چاہے بحرین ہو اور چاہے یمن ہو، کہ وہاں آپس میں اتحاد سے اور جمہوری طریقے سے کوئی حکمراں برقرار نہ رہے، بلکہ وہاں کوئی ڈکٹیٹرشپ، کوئی کچھ اس قسم کی چیزیں رہیں. اور اسی کا نتیجہ ہے کہ بحرین میں بھی، شام میں بھی اور یہاں یمن میں بھی عوام مارے جا رہے ہیں. یہ وقار کی اور انا کی وہ ہے ایران اور سعودی عرب کا، لیکن دونوں کی انا کے درمیان جو جنگ ہو رہی ہے اس میں عوام کا نقصان ہو رہا ہے. اور یہ عوام کا نقصان بہرحال رکنا چاہیے. یہ بڑی طاقتوں کی، چاہے روس ہو، امریکہ ہو، چین کل ملا کر پورا خطہ، ان کی ذمہ داری ہے. جی پورے اگر ہم مشرق وسطیٰ کی بات کریں تو کسی نہ کسی طور پر مشرق وسطیٰ کا ہر ملک کہیں نہ کہیں سے ڈسٹرب ہے، وہ خلفشار وہاں ہو رہا ہے. اب کون ہے اس کے لیے ذمہ دار؟ جو خطے کے حکمراں ہیں وہ کتنے ذمہ دار ہیں؟ خطے کی عوام کتنی ذمہ دار ہے؟ کیونکہ وہاں عوامی حکومت زیادہ تر ملکوں میں ہے نہیں، اس لیے ڈائریکٹلی وہ عوام کو ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جا سکتا. جو حکمراں ہیں ان کے اپنے اپنے مفادات ہیں، یقیناً وہ حکمراں بھی ذمہ دار ہیں جس طرح کا پورے خطے میں خلفشار مچا ہوا ہے. اب یہ کیسے کم ہوگا یہ ایک بڑا سوال ہے، کیسے ختم ہوگا یہ ایک بڑا سوال ہے. وقت کی تنگی ہے، گفتگو کو آگے نہیں بڑھا پا رہے ہیں. ڈاکٹر فضل الرحمان صاحب فون لائن کے ذریعے گفتگو میں شامل ہونے کے لیے دلی سے آپ کا بہت بہت شکریہ. اسد رضا صاحب آپ کا بھی اسٹوڈیو میں تشریف لانے کے لیے، حالات حاضرہ میں شامل ہونے کے لیے بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر خالد رضا صاحب آپ کا بھی شکریہ. حالات حاضرہ میں ابھی بس اتنا ہی. آپ عالمی سمے کو انٹرنیٹ پر بھی دیکھ سکتے ہیں. لاگ آن کریں www.samaylive.com. فی الحال خالد رضا کو دیجیے اجازت، مگر آپ دیکھتے رہیے عالمی سمے.